حضور سیدی غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج چوتھا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ سیرت کے پہلو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں سب سے پہلی بات حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید فرقان حمید سے جو محبت تھی اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیم آپ نے عام کی، قرآن مجید فرقان حمید جو لوگوں کو آپ نے سکھایا، اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ طلباء پر جو علم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان پر کیسی شفقت و مہربانی فرماتے اور کس طرح آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے میں اس حوالے سے ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور ان میں سے کئی ایک پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، اور آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ پر اپنی مقدس کتاب، عظیم کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا وہ گراں قدر مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جس کی برکت سے جہاں مسلمان اپنی دنیا کو سنوار سکتے ہیں، وہیں آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پر یہ ارشاد فرمایا۔ پہلے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کی محبت تو ہمیں آگے چل کے واقعات کے ذریعے معلوم ہوگی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں تمام عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک کو ہدایت قرار دیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی جگہ نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر متقین کو خاص کیا کہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان دونوں کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اس میں سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ البتہ اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہی لوگ اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک یہ بطور خاص لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے نازل کرنے کا وہ یہی ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھ کر اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی کا رہنما اس قرآن مجید فرقان حمید کو بنائیں۔ اگرچہ کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مبارک کتاب ہے، وہ برکت والی کتاب ہے کہ جس کا ہر پہلو ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ فتاوی قاضی خان اور اس جیسی مستند دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جا رہی، اس کی پذیرائی نہیں ہے کہ اگر وہ تلاوت نہیں کر رہا تو کوئی اس کو پذیرائی دیتا ہو، کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ فقط اتنا بتانے کے لیے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کسی کے گھر کے اندر رکھا ہے اور وہ اس کی تلاوت نہیں کر رہا تو اس صورت میں بھی اس قرآن پاک کی برکتیں اس بندے کو حاصل ہوں گی۔
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب، وہ بابرکت کتاب کہ اگر گھر میں فقط کے رکھی ہوئی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد اصلی فقط اس کو گھر کے اندر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے درمیان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اس کی تلاوت کریں گے اگرچہ بے سمجھے، یعنی جیسا تلاوت کرنا چاہیے ویسی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے قواعد کا، اس کے مخارج کا پورا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ کیسے تلاوت کرنی چاہیے ویسی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ایک کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگرچہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، یعنی نہ اس کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، نہ اس کی تفسیر اس کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اس کو عطا فرماتا ہے، اس پر نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، امام المحدثین تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، جن کا نام امام مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں نے احیاء العلوم کی ایک زبردست شرح اور تخریج لکھی ہے، یعنی احیاء العلوم کے اندر جو احادیث طیبہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال نقل کیے ہیں، جو تابعین کے اقوال ہیں، ان تمام کے حوالے امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اتحاف السادۃ المتقین کے اندر بتائے ہیں کہ امام غزالی نے یہ حدیث پاک لی ہے تو یہ اصل کس حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، فلاں صحابی کا قول نقل کیا ہے، ان کی کوئی بات نقل کی ہے، ان کا کوئی عمل نقل کیا ہے، تو یہ کس کتاب کے اندر ہے؟ یہ آپ نے اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے 14 جلدوں کے اندر تخریج اور شرح لکھی ہے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے حدیث کے فقہ کے امام تھے۔ یہ اپنی اسی کتاب اتحاف السادۃ المتقین میں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، اور یہ یاد رہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، البتہ جاگتی آنکھوں سے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ تو دنیا میں دل کی آنکھوں سے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب کے اندر زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ تیرے قریب کرنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو عرض کی یا رب عز و جل سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ تو ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھنا ہو یا بغیر سمجھے پڑھنا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بھی کر رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ سمجھ کے کرتا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا مقصد اصلی ہے کہ قرآن نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے، اگر اس انداز میں کرتا ہے تو یہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں یا کنز العرفان کی صورت میں یا علماء اہل سنت نے جو شاندار تراجم کیے ہیں ان کو پڑھتا ہے، اور ان کے ساتھ جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفسیریں ہیں جیسے تفسیر خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، یا انتہائی جامع تفسیر صراط الجنان ہے، اس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے، اور مطالعہ کر کے اس میں جو قرآن پاک کے مدنی پھول، قرآن پاک سے جو حاصل کردہ مدنی پھول دیے گئے ہیں اس پر وہ عمل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کے ٹھکانے ہی نہیں ہوں گے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اس کو ہدایت یہ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے کہ جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے یا جو قوم قرآن پاک کو اپنا رہنما بناتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو یعنی مسلمانوں کے اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات مختلف انداز میں آپ نے عام کی، وہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بھی آپ کو بڑا شغف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے اس کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ باوجود مادر زاد ولی ہونے کے آپ کا جو مقام تھا، آپ کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ علم و عمل کے جامع تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کی ترغیب دلائی یا کسی چیز کی فضیلت بیان کی، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ کہ آپ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت ہے اسے ہم دیکھیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جو اولیاء کے سردار ہیں، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار پر چلنے والے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا، پیدائشی آپ کو ولی بنایا، اور آپ کی ولایت کے شہرے آپ کی آمد سے پہلے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولادت کی بشارت آپ کے والد گرامی کو دی۔ تو یہ طرح طرح کی فضیلتیں حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ رہے ہیں، چھوٹی سی عمر کے اندر 18 پارے اپنے استاد کو سنا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا کرتے تھے، کس طرح اس کے پیچھے چلا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ کہ ہم دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بشارت دی، تو یہ قطعی جنتی ہیں جن کے بارے میں جب زبان رسالت سے فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے تو پھر انہوں نے جنت کے اندر جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب ہم ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہیں بھی عمل سے غفلت نظر نہیں آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن چکی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں، زبان کو پکڑ پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اس طرح کے جملے آپ کی سیرت کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے نہ غفلت کرنی ہے، نہ مقام و مرتبہ ملنے کے بعد عمل سے غافل ہونا ہے، بلکہ جیسا جیسا مقام اور مرتبہ یہ بڑھتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بندہ یہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سے حفاظ کو تو بالخصوص اس بات کا تجربہ ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کو رواں کرنا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ بار بار اس چیز کو پڑھتا رہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی ورد ہو، اگر آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو وہ زبان پر آپ کے رواں ہو جائے گا، اور اس کو پڑھنا آپ کے لیے بڑا سہل اور آسان ہو جائے گا کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو پھر اس کو آسانی کے ساتھ آپ روانی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ شروع کے اندر اگر آپ کو اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا تھا تو پھر آدھا منٹ لگ جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ ہے کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا یہ بطور معجزہ اور کرامت ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنا بطور معجزہ اور بطور کرامت ہوا کرتا تھا۔ اور ایک جو ہمارے
علماء کا، ہمارے مشائخ کا، اولیاء کرام کا پڑھنا ہے وہ کرامت سے ہٹ کر پڑھنا ہوتا تھا، کہ کرامت ایک الگ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر تو بہت سارے واقعات، بالخصوص امام اہل سنت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ کے اندر نقل کیے ہیں کہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو راستہ ہوتا تھا اس میں کئی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتے تھے. یہ بطور کرامت ہوا کرتا تھا، اور اس کی تفصیل بھی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کے لیے وقت کو پھیلا دیتا ہے، وہ تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام یہ کر لیا کرتے ہیں. تو یہ بطور کرامت پڑھنا ایک الگ چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے اندر لکھا کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب کے اندر پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب کے اندر پاؤں لے کے جاتے، اس سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. جب پاؤں رکھا جاتا ہے گھوڑے کے لیے، گھوڑے کے اندر وہاں گھوڑے کے ساتھ جو رکاب لگی ہوتی ہے اس میں ایک پاؤں رکھتے تھے اور پھر دوسرے میں پاؤں رکھتے تھے، تو آپ پورا قرآن پاک پڑھ چکے ہوتے تھے. یہ بطور کرامت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. لیکن بطور کرامت نہ ہو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس امت کے کئی لوگوں کو اس بات کی قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی جلدی یعنی سمجھ کر اور بالکل صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ سکتے ہیں. ہماری تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کئی افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان کے اندر اتنی روانی عطا فرمائی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر کئی سپارے یہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایک تو بطور کرامت جو ہمارے اسلاف سے مذکور ہے وہ اس سے ہٹ کر ہمارے بزرگ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کی زبان کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید یہ رواں ہو جایا کرتا تھا، جاری ہو جایا کرتا تھا. لہذا وہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا شروع کرتے تھے تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ ان کی زبان پر جب جاری ہوتا تھا تو جلد سے جلد قرآن مجید فرقان حمید ختم ہو جایا کرتا تھا. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر وہ رات کے وقت قرآن مجید فرقان حمید لے کر بیٹھیں تو بعض تو وہ ہیں کہ جو پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، کچھ سپارے پڑھیں گے اس کے بعد تھک جائیں گے. بعض وہ ہوں گے کہ جو تھکیں گے تو نہیں، لیکن ان کے لیے پوری رات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. 20-25 منٹ میں بھی اگر وہ ایک سپارہ ختم کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو 12-13 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ جس پر وہ ختم کر سکیں. لیکن اگر زبان پہ رواں ہو تو پھر یہ پوری رات کے اندر ختم کرنا ایک کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. اور ایسے حفاظ اب بھی موجود ہیں کہ وہ چاہیں تو پورے قرآن کو ایک رات کے اندر ختم کر لیتے ہیں. وجہ یہ کہ وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زبان کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید یہ جاری رہتا ہے. یہی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ ایک تو آپ کا بطور کرامت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا وہ ایک اپنی الگ جگہ پر ہے، لیکن عام روٹین کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ رات کو اٹھ کر رات کو عشاء کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا 15 سال کا معمول علماء نے یہ لکھا، کتابوں کے اندر آپ کی سیرت کے اندر یہ لکھا گیا کہ 15 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے رہے. تو آپ چاہتے بطور کرامت آپ 10-10 20-20 قرآن پاک ختم کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ روزانہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ یاد رہے کہ ان کا جو پڑھنا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا اسی طرح ہمارے دیگر اسلاف کا جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کئی سال کا یہ معمول تھا کہ پوری رات میں ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کرتے. جب رمضان مبارک ہوتا تو اس میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. کعبہ معظمہ کے اندر جانے کی آپ کو سعادت ملی تھی، 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے حالات کے اندر یہ مذکور ہے کہ آپ جامع مسجد کی جس ستون کے پاس، آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کا ہر ستون وہ ہے کہ جس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا ہے، اور بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے تھے تو ان کا پڑھنا فقط پڑھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے معانی بھی ان کے ذہن کے اندر ہوتے تھے، اس کی تفسیر بھی ان کے ذہن کے اندر ہوتی تھی، اور اس کے مفاہیم کے اوپر بھی وہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے. ورنہ
عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ وہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں۔ ایک تو ہم یاد کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ یاد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کو بطور تلاوت پڑھنے کے لیے وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، مثال کے طور پہ جو 30 پاروں کا بھی حافظ ہے، اس کو قرآن پاک کا پورا ترجمہ بھی یاد ہے، اس کو اس کے معنی بھی یاد ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر اس کو ختم کرے، اور حد ہونی جو چاہیے اس کی کہ جہاں جا کے ختم کرے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ علماء نے منع فرمایا کہ اس سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم 40 دن کے اندر ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کر لیا کرے۔ ہمارے اسلاف تو اس بات پر بڑا تأسف کیا کرتے تھے، بڑے افسوس کا اظہار کرتے تھے اگر کسی کا 40 دن تک قرآن مجید فرقان حمید پورا نہ ہوا کرتا تھا، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بندہ 40 دن کے اندر ایک قرآن مجید فرقان حمید یہ ختم کر دے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، دوسرا اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عام فرمائی ہیں۔ اس میں اگر آپ غوث پاک کے مکتوبات کا مطالعہ کریں، آپ کے مکتوبات یہ مطبوع ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، تو اس میں آپ نے لوگوں کو مختلف نصیحتیں کی ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے، سلوک کی منزلیں کیسے طے کی جاتی ہیں، اور مجاہدات کیسے کیے جاتے ہیں، عبادات کیسے کی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2-3 صفحوں کا یہ مکتوب یعنی خط ہوا کرتا تھا کہ کسی کے نام لکھا، اور اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات 20-20 25-25 آیتوں کے جز لکھتے تھے کہ اس آیت سے استدلال کیا اور اس کو یہ معنی بتایا کہ اس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس طرح آگے بڑھ سکتے ہو، یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اس سے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید فرقان حمید پر گہری نظر بھی معلوم ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تعلیمات کو کس طرح عام کیا کرتے تھے یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبردست بزرگ گزرے ہیں، 9ویں صدی ہجری کے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے۔ آپ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کا جو مدرسہ عالیہ تھا یعنی مدرسہ نظامیہ، اس میں آپ کا جو معمول تھا وہ ملاحظہ فرمائے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی اور آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عمل سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے، اسی طرح علم سے بھی آپ کی غفلت نہیں تھی، آپ علم و عمل دونوں کے جامع تھے۔ آپ کا جو زندگی کا معمول رہا علم کے حوالے سے، میں نے پچھلے سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ علم کی طرف آپ کی رغبت تھی، تو جس طرح علم حاصل کرنے میں رغبت تھی، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کو پھیلانے کے اندر بھی بڑی رغبت رکھا کرتے تھے۔ آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے اندر لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ اور نحو وغیرہ 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے، 13 طرح کے علوم آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور ظہر سے پہلے، دوپہر سے پہلے بھی پڑھایا کرتے تھے اور دوپہر کے بعد بھی پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد لوگوں کو قرآن پاک قراءتوں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، یعنی جو مختلف قراءتیں آئی ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ایک تو قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم کو پھیلانا، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک پر کیسا عبور حاصل تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے ماہر ہیں قرآن کے کہ جو قرآن کی قراءتیں ہیں اس کا بھی علم ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہوا کرتی، بڑے بڑے علماء بھی بعض اوقات اس سے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، قراءات کے بارے میں یہ مخصوص ایک فن ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کے عامل تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے، بلکہ اس کے زبردست عالم بھی تھے کہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو قراءتوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید فرقان حمید سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اور کتنا آپ کو قرآن پاک کا ذوق تھا کہ جب آپ کے اوپر مصائب آتے، آزمائشیں آتی، تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ذریعے اپنی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب راہ علم کے اندر
آپ بغداد پہنچے اور طرح طرح کے فاقے آپ کو پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں بھوک کی وجہ سے زمین پر لیٹ جایا کرتا تھا اور آپ کی زبان پر یہ کلمات، یہ آیتیں جاری ہوتی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کا ایک تو فقر و فاقہ پر صبر کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پر آپ کی گہری نظر ہونا ہے کہ اگر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک کے اندر اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے کہ جب وہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آسانی بندے کو ضرور دے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کو تو پڑھنے والے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے، لیکن قرآن پاک سے جو بالخصوص آپ لوگوں کو جو اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور کس انداز میں اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے وہ بھی ایک بے مثال بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں درمیان میں یہ بات عرض کرتا جاؤں گا کہ غوث پاک کے مرید کامل ہمارے زمانے کے زبردست بزرگ یعنی امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے بڑا ہی ایک تقلید کا، ان کی پیروی کرنے کا ایک نمونہ ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے، کہ آپ بھی اپنے مریدوں کو اس حوالے سے بڑی ترغیب دلاتے ہیں۔ حفاظ کے حوالے سے آپ نے ان کو بڑی تاکید کی کہ جو حافظ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کریں، 7 دن کے اندر قرآن پاک کو ختم کر لیں، اور ایسا نہ کر سکیں تو روزانہ کم از کم 1 سپارے کی تلاوت تو ضرور کر لیا کریں، اور جو حافظ نہیں ہیں ان کو بھی آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن کا مقصد اصلی یہ قرآن کا ترجمہ تفسیر جان کر اور اس کے ضمن میں جو علماء نے بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ آپ امت کے رہنما ہیں اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو قرآن پاک کے پیچھے چلاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا منصب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک سے براہ راست استدلال کر سکے۔ تو امیر علیہ سنت بڑی حکمت کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کی تفسیر لازمی پڑھنی ہے کہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس حوالے سے علماء کے ذریعے رہنمائی ملے گی کہ آپ ان قرآن پاک کے احکام کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ تو پھر آپ نے اپنے مدنی انعامات کے اندر اس بات کا بھی حکم دیا اور مدنی انعام بھی دیا کہ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیتیں تلاوت کی جائیں، اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور اس کی تفسیر پڑھی جائے یا سنی جائے، جس کے ذریعے قرآن پاک کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو اور ہم اس کو پڑھنے کے عادی بھی بنے اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی بن سکے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جب کوئی شخص پڑھنے کے لیے آتا تو اس پر بڑی شفقت اور بڑی مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ سن 528 سن ہجری کے اندر آپ کے مدرسے کی جو عمارت تھی اس کو وسیع کیا گیا، کیونکہ کثیر لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور آپ دعوت دین بھی ان دنوں بہت زیادہ دیا کرتے تھے، تو وہ عمارت چھوٹی پڑ گئی تھی، اس لیے اس کو وسیع کیا گیا، اس کو بڑھایا گیا تاکہ لوگ اس کے اندر آ سکیں اور آپ سے ملفوظات آپ کے لے سکیں۔ تو جو بھی طالب علم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت کا یہ ایک بڑا نمایاں پہلو ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں ہی آپ کی جب چھوٹی عمر میں ہی بسم اللہ ہوئی اور آپ نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے 18 پارے سنائے، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مشغلہ رہا، یا تو پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے۔ 91 ایئرز یعنی آپ کی 91 سال عمر ہوئی، 91 سال تک عمر پہنچی، اور امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب المغنی، یہ جو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے پیروکار ہیں، ان کے فقہ حنبلی کے ماننے والے، ان کے لیے ایک زبردست سرمایہ ہے جو المغنی نام کی کتاب ہے۔ یہ امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ ان دنوں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فقہ حنبلی کی مشہور کتاب مختصر الخرقی پڑھائی، اور اس میں ان کے ساتھ بڑی نرمی کا اور بڑے
اعلیٰ درجے کے اخلاق کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، یہ اپنے کمرے میں ہوتے تو آ کے پوچھا کرتے تھے، ساری باتیں انہوں نے خود نقل کی ہیں۔ بعض اوقات اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ یہ طلباء کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ پہلو رہا کہ آخر تک آپ علم دین کو عام کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے اور علم دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ آپ کے پاس جو بھی طالب علم آتا تو پڑھانے کے انداز آپ کے مختلف ہوا کرتے تھے۔ ایک تو وہی بات جو میں نے کہا کہ ایک بطور کرامت ہوتی ہے، بطور روحانیت ہوتی ہے، اور ایک عام انداز ہوتا ہے پڑھانے کا، عبادت کا اور طریقہ کار کا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طریقے سے پڑھایا کرتے تھے۔ عام انداز ہوتا اس میں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ امام احمد بن مبارک فرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک ابی نامی یا ابی نامی اجمی شخص جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا ذہن بہت کمزور تھا، کند ذہن تھا، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اب ایک تو ہے کہ روحانیت کے ذریعے غوث پاک چاہتے تو اس کو پڑھا دیتے، لیکن اولیاء کے انداز ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو آپ بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ اس کو پڑھایا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی یاد نہیں کر پاتا۔ تو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ اس کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قد بقی تعبی معہ اسبوع، یعنی میری جو اس کے ساتھ مشقت ہے، جو تھکاوٹ ہے کہ جس کو پڑھا پڑھا کے میں تھک جاتا ہوں، اس میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلا جائے گا، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ امام فرغانی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ قلائد الجواہر کے اندر روایت نقل کی گئی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کے ساتھ جو الفت تھی، محبت تھی، وہ بھی عطا فرمائی، اور اس سے آپ کا یہ مقام بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی موت کس وقت آنی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا فیضان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم حاصل تھا۔ آپ نے بدر میں ہونے والے دوسرے دن کے تمام واقعات بیان فرما دی کہ کون سا کافر کہاں پر مرے گا، تو وہ بھی غیب کا علم تھا، اور وہی صدقہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک پڑھانے کا طریقہ کار تو یہ تھا، اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ روحانی بھی تھا کہ بعض اوقات ایسے افراد آتے کہ جن کو باقاعدہ روحانی انداز میں پڑھانا ہوتا، اگرچہ کہ دنیاوی علم ہوتا، تو وہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو محمد الخشاب جو علم نحو کے امام گزرے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ نحو یہ عربی گرامر ہے، اس کے قواعد ہوتے ہیں عربی کے کہ کس طریقے سے آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا فن سیکھنے کے لیے بنیادی فن ہے کہ اس کو آپ سیکھیں گے تو اسی کے ذریعے آپ عربی کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر علماء کی بڑی بڑی کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ اپنی زندگی ساری اس کے اندر گزار دی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شاگرد تھے، لیکن ابتدا میں کہیں اور پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں علم نحو پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شہرت سنی کہ بڑا فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ تو میری تمنا تھی کہ میں ان کے دربار میں حاضر ہوں، ان کا واعظ سنوں، لیکن میں حاضر نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ مجھے موقع ملا، سعادت نصیب ہوئی، تو میں وہاں پر حاضر ہوا، لیکن آپ نے جب گفتگو شروع کی تو نحو کے حوالے سے تو کوئی گفتگو کی نہیں، تو میرے دل میں آئی کہ میرا تو شاید وقت ضائع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف التفات کیا، یعنی میری طرف متوجہ ہوئے، اور نحو کے اندر یعنی اسی عربی گرامر کے فن کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سیبویہ، جن کو عربی گرامر پڑھنے والے، درس نظامی پڑھنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم نحو کے اندر ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ تو غوث پاک نے ان کی امام ابو محمد الخشاب کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ تم ہماری بارگاہ میں رہو۔ دل کے اندر ان کے بات ہے، انہوں نے ظاہر نہیں کی کہ میرا وقت جو ہے وہ یہاں پر ضائع ہونے لگا ہے، ان کی طرف توجہ کی اور فرمایا
کہ ہماری بارگاہ میں رہو تو ہم تمہیں زمانے کا سیبوے بنا دیں گے، یعنی تمہیں وہ علم عطا فرمائیں گے، ایسا علم عطا فرمائیں گے کہ سیبوے بن جاؤ گے، یعنی علم نحو کے بہت بڑے امام بن جاؤ گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو فوری راضی ہو گیا کہ دل کی بات بھی جان لی اور یہ بھی فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر، قلیل عرصے میں مجھے غوث پاک کی بارگاہ سے وہ علم حاصل ہوا جو میں ساری عمر حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور نہ صرف علم نحو بلکہ اور بہت سارے علوم عقلیہ و نقلیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے مجھے وہ حاصل ہوئے جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھے۔ تو یہ روحانی انداز کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے حالات کے اندر ایک اور واقعہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات الاولیاء کے اندر نقل فرمایا ہے، اسی طرح اور کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہرت ہوئی، ہر طرف آپ کے علم و عرفان کے شہرے ہوئے، تو دور دراز سے لوگ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو بغداد کے بعض بڑے بڑے فقہاء کرام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لیا جائے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے طور پر کچھ مسائل اپنے دل میں رکھ کر آئے کہ انتہائی پیچیدہ مسائل ہیں جو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں گے۔ جب یہ حاضر خدمت ہوئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکا لی، اور بس گردن جھکانی تھی کہ آپ کے سینہ مبارکہ سے ایک کرن ظاہر ہوئی جو ان تمام فقہا کے سینوں پر پڑی، اور جو کچھ ان کے دل کے اندر سوالات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، سارا علم سلب ہو گیا۔ اب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آپ ہم پر توجہ فرمائیں، اور جو علم ہمارے سینوں سے ہٹا ہے اسے آپ واپس لے کر آئیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوئے، اور تمام کے دلوں کے اندر جو سوالات تھے ان سوالات کو بھی بیان کیا، اور ان کے جو جوابات تھے ان کے سامنے بیان کیے، جس کی بنیاد پر ہر ایک نے آپ کے فضل کا، علم کا اعتراف کیا۔ یہ بھی روحانی طریقہ کار ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید، فرقان حمید اور قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کے حوالے سے، علم کو عام کرنے کے حوالے سے آج کے سلسلے میں ہم نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر کوئی اور پہلو لے کر آپ کی سیرت کا حاضر ہوں گے۔ کچھ کالز بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو ضرور جواب عرض کیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا میرا پاؤں ہار والی کی گردن پر ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، اصل تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہوتے ہیں ان میں عاجزی اور انکساری کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کرتے ہیں، اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اولیاء کی سیرتوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ لیکن جس طرح عاجزی انکساری کرنی ہے اور ہر حال کے اندر کرنی ہے، ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر خوبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ تو بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تیرے رب کی نعمت ہے تو اس کا چرچا کر، یعنی جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کو بتا۔ تو اس کو اصطلاح میں تحدیث نعمت بولتے ہیں، یعنی نعمت کا اظہار کرنا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ بعض مقامات پر اپنے مقام اور مرتبے کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہاں ظاہر کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عالم دین ہے، ویسے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا نہیں پھرے گا کہ میں عالم ہوں، کہ اپنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام منصب عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے اور وہ اچھی نیت کرتا ہے تو بالکل بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جو عالم دین ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے
کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ یہ عالم ہے، تاکہ اس سے اپنے مسائل کو حل کروا سکیں۔ اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو اس کو اس کے اوپر ثواب دیا جائے گا۔ تو بعض مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر نعمت کا اظہار یہ مستحب اور اچھا ہوتا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا حکم تھا، اور چونکہ ولایت جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دربار سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، یعنی آپ کے صدقے میں ملتی ہے، تو آپ کو اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کا حکم ہوا، اور ایسا حکم ہوا کہ کتب کے اندر مذکور ہے، اولیاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی تائید کی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا قدم صرف اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور اولیاء میں بھی تابعین اور صحابہ کرام علیہم رضوان شامل نہیں ہیں، بعد کے افراد یعنی تابعین میں سے جو خیر التابعین تھے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہترین پیروی کی، وہ اس سے خارج ہیں۔ بعد کے جو اولیاء ہیں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک کے جو اولیاء ہوں گے، وہ سارے کے سارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت قدم ہیں، اور ان کے بعد بھی قیامت تک جو ہوں گے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کے تحت ہوں گے۔ اولیاء اور اس میں سے صحابہ کرام اور تابعین خارج ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کریں۔ اسی بنیاد پر جو اس زمانے کے اولیاء تھے انہوں نے واضح طور پر کلمات بیان کیے، بڑے بڑے اولیاء کے واقعات بہجت الاسرار کے اندر لکھے ہیں کہ کوئی کسی مقام پر تھا، کوئی کسی مقام پر تھا، کوئی فضا کے اندر تھا، کوئی زمین کے اندر تھا، کوئی غار کے اندر تھا، ہر ایک نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ آپ کا سر ہمارے قدموں کے اوپر، آپ کا جو قدم ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، صرف گردن کے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر اس کلام کے اندر کوئی بات ہوتی تو اولیاء یہ عرض کرتے کہ عاجزی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نعمت کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بعض مقامات پر اپنی نعمت کا اظہار کرنا یہ مستحب ہوتا ہے، اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بعض اوقات قبرستان میں دیکھا جاتا ہے کہ قبر کھجور کے پتے پڑے ہوتے ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک قبر سے کھجور کے پتے اٹھا کر دوسری قبر پر رکھ سکتے ہیں؟ اس میں بات تھوڑی واضح یوں نہیں ہے کہ وہ کھجور کے پتے کیا رکھے جاتے ہیں یا ویسے ہی اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اگر تو باقاعدہ کسی نے رکھے ہیں، جیسے ہمارے یہاں باب المدینہ وغیرہ کے اندر تو عرف ہے کہ عام طور پہ پھول پتی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، مروا کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، تو اگر ایسی چیز ہے کہ جو باقاعدہ کسی نے اپنے عزیز کے، اپنے کسی مرحوم کی قبر کے اوپر لگائی ہے، رکھی ہے، تو پھر تو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اٹھا کے کسی اور کی قبر کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ ہاں اگر ویسے ہی وہ اڑتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر سے اڑتے ہوئے اس کی قبر پر آ گئے، اس کی قبر پر آ گئے، اس صورت میں کسی نے اٹھا کے وہ پتے کسی اور کی قبر پہ رکھ دیے تو یہ اجازت کی صورت بنے گی، لیکن عام طور پہ ایسا دیکھا نہیں کہ کھجور کے پتے یہاں پر رکھے جاتے ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ اڑ کر ہی آتے ہوں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اس میں بھی گریز کیا جائے، جو جہاں پر ہے اس کو وہیں پر رہنے دیا جائے، بالخصوص اگر وہ تر ہیں تو پھر تر پتوں کو وہاں سے نہ ہٹائیں، کیونکہ اس لیے کہ تر پتے جب وہاں پر ہوں گے تو ان کی تسبیح کے اندر قوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میت کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کو فائدہ اور انسیت حاصل ہو رہی ہے، آپ اس کو ہٹا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے باعث اذیت، باعث تکلیف ہو، تو ہٹانے سے پھر آپ گریز کریں، بالخصوص جو تر پتے ہیں ان کو۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے، تر پتے بھی ہوتے ہیں، تو یہ میں نے صورتحال آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی غلامی دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔